بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کا اسے ثواب نہیں ملتا، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ایسا صدقہ جو جاری رہے، جیسے کسی کے لیے آپ نے کوئی موٹر لگوا دی پانی کی، جب تک وہ وہاں سے پانی لیتا رہے گا وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کسی کے علاقے یا زمین میں کوئی درخت لگا دیا، اور وہ جو ہے درخت سے جب تک پرندے اور انسان فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح سے جب آپ مسجد میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ اگر ہم دیں گے تو ہماری نجات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دینا قبول کرے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میری راہ میں ایک دفعہ دو، میں تمہارے لیے وہ جو ہے اس کا بدلہ وہ 10 گنا تک بڑھا سکتا ہوں، چاہوں تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ حضرت عثمان غنی کا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں شدید قحط پڑ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا صحابہ کرام سے کہا کہ کچھ کریں۔ تو اس میں حضرت عثمان جو تھے نا، ان کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا اور یہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ تو جو تاجر تھے وہ تو غلہ لینے کے لیے بھاگے کہ ہم جاتے ہیں اور اس میں سے غلہ لیتے ہیں، مہنگے داموں جو ہے نا ہم اس کو فروخت کریں گے۔ حضرت عثمان کے پاس آئے بھاگتے ہوئے کہ حضرت عثمان آپ جو ہے نا ہمیں یہ غلہ فروخت کر دیں۔ تو آپ نے کہا کہ تم مجھے کتنا دو گے؟ تو سب نے کہا ہم آپ کو جتنا بھی مال ہے اور آپ کی قیمت ہے اس سے دگنا دے دیں گے۔ تو آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہم آپ کو 3 گنا دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا 5 گنا۔ تو آپ نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو 5 گنا سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں گئی، اور آپ نے وہ جو ہے سارا اپنا اونٹ جو 1000 اونٹوں پہ غلہ تھا وہ ایک جگہ مدینہ میں جمع کیا، اور اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا حضرت عثمان غنی نے کہ آئیں اور جس کو جتنی ضرورت ہے وہ لے جائے۔ تو سارے مدینہ کے لوگ آئے اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق وہ غلہ لے کر چلے گئے۔ تو جو تاجر لوگ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے، اور یہاں تو یہ فری دے رہے ہیں، مفت میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے دوبارہ حضرت عثمان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ دیکھیں آپ مجھے اس کا 2 گنا 3 گنا 5 گنا دے سکتے تھے، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو، میں تمہیں اس کا 10 روپیہ کر کے ریٹرن کروں گا، میں اس کا 10 گنا تمہیں جو ہے ثواب دوں گا۔ تو میرا تو اللہ سے وعدہ ہے اور اللہ سے عہد ہے، تو میرا اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد سیکنڈ آ جاتی ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ جب والد یا والدہ بوڑھے ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اف بھی نہ کہیں۔ یہ بہت بڑا ہی ایک امتحان ہوتا ہے کہ ساری عمر جن والدین نے ہمیں پالا پوسا، ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی، اب جب وہ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، اب ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے اپنی ساری توانائی وہ ہم پر خرچ کر چکے ہیں اولاد پہ، تو اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے اولاد ہونے کی حیثیت سے دعا کر سکتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی، ان کی آخرت میں بھی، ان کے وفات کے بعد بھی۔ جیسے کہ سب سے اچھی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں رحم فرمایا۔ تو جب ہم یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنیں گے، اور ہمارے والدین اگر حیات ہیں تو ان کو کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کی حالت میں رحم کرے گا، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے وہ علم جس سے لوگ اس کے جانے کے بعد بھی فائدہ اٹھائیں۔ جیسے کہ ایک استاد ہے، اس نے کوئی کتاب لکھی یا کچھ بھی ایسا علم، کوئی چیز جو ہے وہ ایجاد کی سائنس سے، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ اس کا فائدہ نفع پہنچتا رہے گا اس کو۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم والے بنیں، علم بانٹنے والے بنیں، اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہیں اور برائی سے بچاتے رہیں۔
شکریہ.